وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو خوش رکھے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال علماء سے متعلق تھا کہ علماء کا اسلام میں کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ علماء کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں بیان فرمایا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، کہہ دیجئے کہ علماء اور جہلا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے تو علماء ہی ہیں، سورہ فاطر آیت نمبر 28۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اور اہل علم کا بیان ہے کہ اول الامر سے مراد علماء ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا کہ امراء اور علماء دونوں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے علماء کا مقام بیان کرتے ہوئے سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارے ایک ایک عمل کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمہارے ایک ایک عمل کو اچھی طرح جانتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک علماء کا مقام بہت ہی اونچا ہے، اور اتنا اونچا ہے کہ نادان لوگ دولت اور ثروت میں کتنے بھی آگے بڑھ جائیں، لیکن علماء کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے علماء کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، فقہ فی الدین عطا کرتا ہے۔ ابن المنیر نے بیان کیا ہے، جیسا کہ ابن حجر نے فتح الباری میں بیان کیا ہے، من لم یفقہ اللہ فی الدین فلم یرید بہ خیرا۔ جس کو اللہ رب العالمین نے فقہ فی الدین نہیں عطا کیا ہے، گویا اللہ رب العالمین اس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کے پاس شریعت کا علم ہے اس کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے پسند کیا ہے، اسے چاہا ہے، اور چاہنے ہی کا نتیجہ ہے کہ اسے اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، انہ قال فضل العالم علی العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، العلماء هم ورثة الانبیاء، ان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذ به فقد اخذ بحظ وافر۔ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ ایک عالم کی فضیلت عابد زاہد پر ایسی ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت اور برتری تمام تر اسٹارز اور کواکب پر ہے۔ یعنی چاندی رات میں جس طرح سے چاند کی روشنی تمام پر چھا جاتی ہے، تمام ستاروں پر، اسی طرح سے علماء کا مقام اور مرتبہ تمام تر لوگوں پہ بہت ہی زیادہ اونچا اور بلند ہے۔ فرمایا کہ انبیاء کے وارث یہ علماء ہیں، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے دینار و درہم نہیں چھوڑا بلکہ علم چھوڑا ہے، اور وراثت میں دین دیا ہے، دین کا علم دیا ہے۔ جس نے بھی دین کا علم حاصل کیا
اس نے بہت بڑا نصیبہ اور بہت ہی بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک علماء کا مقام بہت ہی اونچا ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی اور دارمی کی روایت ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں علماء سے استفادہ کرنا چاہیے، فیض یاب ہونا چاہیے، ان کے علوم سے اپنے دامن خالی کو بھرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی توقیر کرنی چاہیے اور ادب و احترام بجا لانا چاہیے۔ اصل جو کچھ آپ نے ذکر کیا ہے کہ علماء کے سلسلے میں بہت سے لوگ بہت سی الٹی باتیں کرتے ہیں، سبب یہ ہے کہ الجاہل عدو لنفسہ، کہ ایک آدمی جس چیز کو نہیں جانتا ہے اس کا وہ دشمن ہوتا ہے، اس کا وہ کیا ہوتا ہے؟ دشمن ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں میں یہ بیداری آئے گی کہ ہمیں علماء سے فیض یاب ہونا چاہیے، علماء کے پاس جو علوم ہیں، فنون ہیں، ان سے سیکھنا چاہیے، تب ان کی قدر کریں گے۔ آج دیکھ لیجئے دنیا کے کسی کام میں کوئی ماہر ہوتا ہے تو دنیا کے معاملات کو لوگ جانتے ہیں، اسی وجہ سے دنیا دار کی قدر کرتے ہیں تاکہ اس سے کچھ حاصل کر سکے۔ لیکن جب دین کی محبت ہوگی تو دیندار سے محبت ہوگی اور دین سکھانے والے سے محبت ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی اور ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔